السلام علیکم، ویلکم بیک ناولستان یوٹیوب چینل۔ اگر مزید دلچسپ اور رومانٹک ناولز پڑھنا چاہتے تو ہمارے چینل ناولستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام نیا ناولز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو آج آپ کی ایڈمن جو جیاں ہیں وہ تھوڑی سی بیمار ہے، تو آج میں وائس اوور کروں گی ناول کا، تو یقیناً جو آپ کو پسند آئے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ناول روزانہ زندان، ریٹن بائی رقص بسمل، ایپیسوڈ نمبر 87۔ ہاسپٹل کے گیٹ سے اپنی کار تک آتے وہ مسلسل گمسم سی دکھائی دی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ شہزام اسے فقط ایک کھلونا سمجھتا ہے، وہ اسے بس ایک رکھیل کی حیثیت سے اپنے قید میں رکھنا چاہتا ہے، ایسی اندھیری قید جس میں آزادی کی کوئی روشنی نہیں ہوتی، چھٹکارے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ وہ جیسے کوئی کٹ پتلی تھی، اس کے ہاتھ کی تلی پر شہزام جب چاہتا اسے کھیلتا، جب چاہتا اسے توڑ دیتا۔ بیچ میں محبت جیسے کوئی احساسات نہیں تھے، لیکن اب وہ کیا سن کر آئی تھی؟ اسے اپنی سماعت پر اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شہزام جیسا ملک کا امیر و کبیر آدمی اس کے لیے، اس کی خاطر جائیداد سے سوری کارپوریشن کی سربراہی تک سے دستبردار ہو چکا تھا۔ صرف صبرین یزدانی کے لیے یہ وہ پوزیشن تھی جس کی طرف ملک کے بڑے بڑے لوگوں کی نظر تھی۔ اب وہ اس سے دستبردار ہو چکا تھا، مکمل طور پر الگ۔ کیا ملک کی اتنی بڑی کمپنی شہزام کے بغیر اب پہلے جیسی پوزیشن، پہلے جیسے نام کما سکتی تھی؟ یقیناً نہیں۔ کار میں بیٹھتی اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا۔ ڈیڈ کالنگ نظر آ رہی تھی۔ جی ڈیڈ، بیٹا کیا تم گھر پہ آ سکتی ہو؟ میں ملنا چاہتا ہوں، عظیم لاشاری کی منت بھری آواز گونجی۔ صبرین دکھ سے مسکرائی۔ آخرکار اس کے باپ کو اتنے دن بعد اس کی یاد آ گئی۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، میں پہنچتی ہوں، اس نے اسمارٹ انداز میں کہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے باپ کے گھر میں ڈائننگ روم میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عظیم لاشاری کافی پریشان نظر آ رہا تھا اور مایوس بھی۔ دونوں ماں بیٹی ساتھ بیٹھے بھی اجنبی سے دکھائی دیے۔ صبرین بالکل خاموش تھی اور سر جھکائے نیچے فرش کو گھور رہی تھی۔ آخر اس خاموشی کو عظیم لاشاری کی جھجکتی ہوئی آواز نے توڑا۔ کیا تمہارے چہرے کے زخم اب بھی درد کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ بس کچھ الفاظ ہی تھے، لیکن صبرین کے دل میں خوش فہمی نے سر اٹھایا کہ شاید اس کے باپ کو اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اس کا دل بھر آیا اور پلکیں نم ہونے لگیں۔ اس کے پاس اب ڈیڈ کے سوا کوئی مخلص رشتہ نہیں بچا تھا، ہر کوئی اسے چھوڑ چکا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن باپ کے اگلے جملے سن کر اس کے سارے احساسات پر گویا برف سی گر گئی۔ رضیہ اور تانیہ نے بہت برا کیا تمہارے ساتھ، میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں بیٹا، لیکن برا مت ماننا، میں خود اس وقت شوکڈ ہو چکا تھا۔ صبرین بیٹا، میں جانتا ہوں آج صبح تانیہ اور دوسرے لوگ آپ کی آفس آ کر توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے اس کا افسوس ہے۔ کیا تم شہزام سے کہہ کر ان کو رہائی دلوا سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں آز تھی۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ کیا وہ صرف تانیہ کا باپ تھا؟ کیا اس کی شفقت و محبت اور پروٹیکشن سب تانیہ کے لیے مخصوص تھی؟ ان سب میں وہ خود کہاں تھی؟ جس رشتے کو لے کر وہ بڑے مان سے یہاں آئی تھی، اس مان کی عمارت دھڑام سے زمین بوس ہو گئی تھی۔ اسے لگا ہر طرف ملبہ ہی ملبہ گرا ہے، دیواریں ڈھہ رہی ہیں، سب کچھ ایک لمحہ میں خاک ہو چکا تھا۔ سب کچھ، باپ کا مان، شفقت و محبت، سب کچھ۔ اب وہ تنہا اکیلی کھلے آسمان کے نیچے کھڑی تھی، بالکل تنہا۔ اس کے دل کی حالت لمحوں میں بدلے گی۔ سارے احساسات پر اس نے پھر سے بے حسی کا خول چڑھا لیا۔ ہاں، وہ صرف تانیہ کا باپ تھا، اس کے لیے فکر مند تھا، صرف اس کی رہائی کے لیے پریشان تھا۔ اگلے پل ہی وہ سنبھل گئی۔ جب وہ بولی تو اب اس کا لہجہ بالکل سر تھا۔ ڈیڈ، تانیہ اپنے ماموں کے ساتھ اور بھی لوگ اپنے ساتھ لے کر میرے آفس مجھ پر حملہ کرنے کی نیت سے آئی تھی۔ اس نے میری آفس کی بلڈنگ اور مجھے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اگر میں پولیس کو نہ بلاتی تو ابھی آپ مجھے ہاسپٹل کے بستر پر دیکھ رہے ہوتے۔ ایسا نہیں کہ آپ فرید لاشاری کے اونچے ہتھ گردوں سے واقف ہی نہیں، آپ سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ان کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ وہ تعصب سے اسے دیکھے گئی۔ میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن وہ ہچکچا کر رکا۔ ڈنر پارٹی میں جو کچھ ہوا تھا، تانیہ کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ اس میں واقعی بے قصور ہے۔ اس وقت حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ ہر ایک اس بات پر غصہ تھا۔ اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ خود بھی تب صبرین کو شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اسے تانیہ بے قصور لگ رہی تھی۔ صبرین نے شکایتی نظر اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جو بظاہر تو اس کا باپ تھا، لیکن دنیا کے سامنے صرف تانیہ کا باپ تھا۔ اس کے ہونٹ تلخی سے مسکراہٹ میں ڈلے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں نے شہزام پر ڈورے ڈالے ہیں؟ بیٹا، وہ ہچکچاہٹ سے بولا، میں نہیں چاہتا تم رضیہ اور تانیہ سے بدلہ لینے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کرو۔ وہ دکھ سے بولا، سامنے بیٹھی لڑکی اس کی محبوب بیوی کی اولاد تھی، وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔
وہ رضیہ اور تانیہ کی نیچر کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا صبرین سے بھٹ جائے۔ ان دونوں عورتوں کا خرافاتی دماغ مکمل طور پر فرید لاشاری کے اشارے بھی چلتا تھا۔ وہ ڈرتا تھا کہ وہ لوگ صبرین کو جان سے مار دینے میں بالکل نہیں ہچکچائیں گے۔ تو آپ نے بھی مجھے ایسا سمجھ رکھا ہے ڈیڈ؟ صبرین کے لہجے میں گہرا تعصب اترا۔ کیا کبھی کسی لمحے آپ نے مجھ سے محبت کی یا کبھی مجھے سمجھنے کی کوشش کی؟ وہ دکھ سے نمناک لہجے میں کہتی اسے دیکھے گئی۔ عظیم لاشاری اس کی شکایت پر شرمساری سے جھر جھکا گیا۔ وہ واقعی اپنی اس جان سے پیاری بیٹی کو سمجھنے میں، اس کی حفاظت تک کرنے میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے۔ اگر وہ رضیہ، تانیہ اور فرید کے خلاف جاتا ہے تو اس کے والدین اسے حق ملکیت سے خارج کر دینے کی دھمکی پر عمل درآمد کرنے میں ایک پل بھی نہ لگاتے کہ اس کے پاس جو بھی کچھ تھا سب اس کے والد کے ہاتھ میں تھا۔ ایمانداری کی بات کہ میں شہزام کو اب سے نہیں بلکہ میلبرن میں رہتے وقت سے جانتی ہوں۔ ہم میں علیحدگی ہو چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو اسے مجھے اپنے ساتھ رہنے پر فورس کیا، مجھے میری کمپنی کے ساکھ پر بات کرنے کی دھمکیاں دی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں میں اس کے ساتھ اس طرح رہنے میں خوش ہوں؟ صبرین نے افسوس سے نفی میں سر ہلا کر لب بھینچے۔ نہیں ڈیڈ، میں اپنا وقار کھو کر خوش نہیں۔ وہ بمشکل اپنے آنسو بند باندھے ہوئے تھی، لیکن آخری جملے پر اس کا ضبط ٹوٹا اور آنسو بنا رکے گالوں پر بہہ نکلے۔ عظیم لاشاری تو حقیقت سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ آپ نے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کیا ہوتا اگر میں آپ کو پہلے بتا دیتی؟ کیا کرتے آپ ڈیڈ؟ بولیں کیا آپ اس کے خلاف پرچہ کٹوا سکتے تھے؟ کہ اسے جیل کروا سکتے تھے؟ نہیں نا، آپ تو میری اپنے ہی گھر میں حفاظت نہیں کر سکے۔ آپ تو مجھے اپنے ہی رشتوں سے بچا نہیں پائے، کجا کے شہزام سے مجھے بچا پاتے۔ صبرین نے نمناک لہجے میں سے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتے اپنے آنسو پوچھے۔ عظیم لاشاری نے تکلیف سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ مکمل طور پر ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو چکا تھا۔ ایک ناکام باپ سوائے شرمندہ ہونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت اپنی عمر سے کافی بوڑھا دکھائی دیا۔ اس کی گردن جھک گئی تھی۔ میں بالکل بیکار ہوں، تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے تو آیا مگر پھر زمانے کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے اس کے لیے معاف کر دینا میری بچی، وہ ملتجی لہجے میں بولا، جس پر وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اس شہزام کو تو میں دیکھ لوں گا، وہ حد سے آگے ہی بڑھ گیا ہے۔ آخر میں اس نے اشتعال امیز لہجے میں کہا، میں ادھر ہوں، آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ڈیڈ۔ دروازے کے پاس سے بھاری آواز گونجی، جس پر صبرین اور عظیم صاحب نے چونک کے دروازے کی طرف رخ پھیرا۔ شاہ شہزام کا دراز وجود استدا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا لیکن آنکھوں میں گہری چمک تھی۔ وہ اپنی خوبروج وجاہت کے ساتھ چلتا ہوا صبرین کے قریب جا کے ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گیا۔ صبرین کسمسا کر تھوڑا سر کر بیٹھ گئی۔ اتنے عرصے بعد اس کے یوں قریب بیٹھنے سے اس کی دل ناگواری سی بھر گیا۔ نظروں میں خفگی اتر آئی۔ اس نے چور نظر سے باپ کو دیکھا جو خود آنکھوں میں ناگواری پیشانے پر سلوٹ ڈالے اسے گھور رہا تھا، لیکن شہزاب کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں شہزام سوری؟ صبرین یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا آپ میرا پیچھا کہتے ہیں کہ میں کہاں آتی جاتی ہوں؟ میں یہاں اپنے باپ سے ملنے آئی ہوں، کسی آشنا سے نہیں۔ اس کے لہجے میں طنز ابھرا، جس پر منفی میں سر ہلا کے اسے تعصب سے دیکھ کر رہ گیا۔ شہزام کو یوں صبرین کے کریم بڑے حق کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر عظیم لاشاری کا خون ابلنے لگا۔ مٹھیاں بھینچ گئیں، بس نہیں چل رہا تھا اسے دھکے دیکھ کر گھر سے نکال دیتا۔ شہزام کے ڈیڈ کہنے پر وہ غصے سے بل کھا گیا۔ کون سا ڈیڈ؟ تم میری بیٹی تانیہ کے ساتھ رشتے میں بندھنے کے بعد بھی میری دوسری بیٹی صبرین کو اپنے ساتھ بنا رشتے کے ساتھ رہنے پہ مجبور کرتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں کیوں؟ وہ دھاڑ رہا تھا۔ شہزام خاموش صوفے سے ٹیک لگائی سے دیکھے گیا۔ میں کبھی اپنی بیٹیوں کا رشتہ ایسے شخص سے نہیں کر سکتا جو بیک وقت دو بہنوں سے فلرٹ کرتا رہے، کیونکہ میں اپنا دل صبرین یزدانی کے پاس پہلے گروی رکھ چکا تھا ڈیڈ۔ میں نے تانیہ سے کبھی فلرٹ نہیں کیا، وہ خود ہی میرے سے رشتہ جوڑنے کی خواہش مند تھی۔ میں انوالو نہیں رہا کبھی، نیور۔ اس کے تلخی لہجے میں کہے گیا لفظ میں سچائی جھلک رہی تھی۔ آپ یہ بات اس رات ہی اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے ڈیڈ۔ شہزام سوری نے اپنے مضبوط اور توانا ہاتھ سے صبرین یزدانی کا ہاتھ تھاما۔ گرفت میں گرم جوشی تھی، محبت کی لو تھی۔ صبرین کپ کپا اٹھی۔ میں صبرین یزدانی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ پر صبرین حیرت زدگی سے دیکھے گئی۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھی۔ کیا واقعی میں نے صحیح سنا؟ وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا؟ کیا ڈاکٹر تنویر نے جو کہا وہ سب سچ تھا؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، امپاسبل۔ چراغ پا ہو کر عظیم لاشاری نے ٹیبل پر مکہ رسید کیا۔
اگر تم صبرین سے شادی کے خواہش مند تھے تو تانیہ کو خواب کیوں دکھائے؟ پورے خاندان میں سب کو معلوم تھا کہ تم تانیہ کے منگیتر ہو، سب کو ہی معلوم تھا کہ تم دونوں کی شادی ہونے والی۔ اب تم صبرین سے شادی کرو گے تو کیا سب لوگ صبرین کو برا بھلا نہیں کہیں گے؟ کیا سب رشتہ دار صبرین کو الزام نہیں دیں گے؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کا منگیتر ہتھیار لیا، کیا امیج بنے گا اس کا پورے خاندان میں؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ ڈیڈ، صبرین میری منکوہا ہے، بس ہمارے بیچ غلط فہمی آ گئی تھی۔ وہ وضاحت دینے لگا، لیکن عظیم نے اس کی بات کاٹ ڈالی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ تمہاری منکوہا تھی یا ہے۔ عظیم لاشاری نے ہاتھ ہوا میں لہرا کر جتایا، کسی کوئی پرواہ نہیں۔ جب تم اس سے محبت کرتے تھے تو اس کی عزت کا خیال رکھتے، اس کی حفاظت کرتے، بجائے اس کے اسے تکلیف اور دکھ دیتے رہے۔ یہ تھی محبت؟ اس پر شہزام نے ابرو اچکا کر طنزیہ نظروں سے عظیم لاشاری کو دیکھا۔ عظیم صاحب، اس بات پر میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ آپ نے پھر اپنی محبوب بیوی شرین یزدانی کو کیوں چھوڑا؟ کیوں اپنے والدین کے سامنے اس کے وقار کی دھجیاں بکھیریں؟ اسے اپنے خاندان میں عزت کیوں نہ دلوا سکے؟ جب وہ پریگننٹ ہو گئی تو ان کے ہوتے ہوئے بھی رضیہ آنٹی سے شادی کر لی، کیوں؟ مان لیں آپ رشتہ نبھانے میں فیل ہو گئے عظیم صاحب۔ آپ نے اپنی محبوب بیوی کو اپنے والدین کے کہنے پر چھوڑا، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں۔ اس کا مستحکم دبا دبا سا اشتعال امیز لہجہ عظیم لاشاری کو واقعی شرمساری کی کھائی میں گرانے لگا۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ہاں صحیح کہتی ہو، بس اسی شرمندگی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے میں صبرین کو اپنے ساتھ لایا تاکہ اس کی حفاظت کر کے اپنے کیے کا مداوع کر سکوں۔ وہ مدھم لہجے میں جیسے خود سے بولا۔ حفاظت؟ شہزام نے تن سے کہہ کر ہلکا سا کہہ کا ہوا میں چھوڑا۔ اس وقت کہاں تھے آپ جب صبرین کو اپنے گھر سے رضیہ آنٹی اور تانیہ نے دھکے دے کر نکالا تھا؟ اس کی بات پر عظیم لاشاری حیرت زدہ رہ گیا۔ کیا وہ اتنا لاعلم تھا؟ اسے تو رضیہ نے بتایا کہ صبرین خود ہی چلی گئی ہے، لیکن اگر آپ اس رات صبرین کی حفاظت کر سکتے تو اس پر رضیہ آنٹی اور تانیہ اتنا ظلم نہیں کر سکتی تھیں، اتنا تشدد کر کے اس کا چہرہ زخمی نہیں کر سکتی تھیں۔ لیکن وہ تلخی سے ہنسا۔ آپ اس پر تشدد ہوتا دیکھ کر بھی خاموش کھڑے رہے۔ تعصب بھرے لہجے میں بولتا وہ واقعی عظیم لاشاری کو آسمان سے زمین پر پٹک چکا تھا۔ عظیم لاشاری تو ایسا ہو گیا جیسے کوئی مردہ کاٹو تو لہو نہیں۔ ہاں، وہ بھی مجرموں کے ساتھ مل کر اپنی بیٹی کو شک کی گہری کھائی میں گرا چکا تھا۔ وہ بھی اس پل صبرین کو دوسروں کے زاویے نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود سب سے بڑا گنہگار تھا، اپنی بیٹی کا گنہگار۔ اس کی بیٹی کا چہرہ اس کے شک کی وجہ سے تشدد کا نشانہ بن چکا تھا۔ وہ اسی وقت اگر ان عورتوں کو روک دیتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی جو صبرین کو انگلی بھی چھو سکتی۔ صبرین یزدانی زمین پر نظر گاڑے بالکل گمسم بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ سچ جو کڑوا تھا لیکن حقیقت تھا، اس کا باپ اس کی حفاظت کرنے میں ناکام رہا تھا۔ دیکھیے، نہ تو آپ کچھ جانتے ہیں، نہ ہی آپ اس کی حفاظت کر سکتے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے ہی والدین کے فیصلوں کے خلاف جا سکیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے آنٹی شرین کو کیوں چھوڑا۔ شہزام کے لہجے میں تپش سی تھی۔ اس کا لفظ تلخ لیکن سچ تھا۔ وہ مانتا تھا کہ شہزام سچ کہہ رہا ہے، لیکن میں آپ سے قطعاً مختلف ہوں ڈیڈ۔ میں اسے چاہتا ہوں، بھلے مجھے ساری دنیا کنارہ کر لے، بھلے مجھے جائیداد سے آگ کر دیا جائے، بھلے میں آئندہ سوری کارپوریشن کا سربراہ نہ رہوں، پرواہ نہیں، بس میں صبرین یزدانی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں صبرین سے ہی شادی کر کے اسے دنیا کے سامنے عزت اور وقار کی زندگی دوں گا، وعدہ ہے یہ میرا۔ مستحکم لہجہ، جوش و جذبے سے اس کا رنگ سرخ ہوا تھا، ساتھ ہی صبرین کے ہاتھ پر گرفت مضبوط، جیسے کبھی نہیں چھوڑنے والا۔ عظیم لاشاری اس کے جذبے کے آگے جھک گیا، ساتھ ہی صبرین بھی یقینی سے دیکھنے گئی۔ ڈیڈ، مجھے امید ہے کہ آپ ہمارا رشتہ منظور کریں گے اور ہم پر اپنا دست شفقت رکھیں گے۔ اس نے صبرین کو ہلکا سا کھینچ کر ساتھ بٹھایا۔ آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہی ہم دونوں قانونی طور پر ساتھ ہو سکتے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ اس طرح آپ کے خاندان میں بھی وقار کے ساتھ واپس آ سکتی ہے، پھر کوئی بھی فرد اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے ڈیڈ؟ کس کے جملے عظیم لاشاری کی روح کو چھو گئے۔ اب ہم چلتے ہیں، صبرین کو ویڈنگ شاپنگ کروانی ہے، اس نے متناعت سے کہہ کر صبرین کو بٹھایا۔ عظیم لاشاری بھی شرمسار اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹا، صبرین کا خیال رکھنا، اس نے بہت دکھ اٹھائے، میں ایک باپ ہوتے بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائے۔ صبرین بیٹا، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے ہاتھ جوڑے، جس پر صبرین دکھ سے مسکرا دی اور بڑھ کر باپ کے ہاتھ تھام لی۔ میں نے معاف کیا ڈیڈ، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا، آمین۔ اب ہم چلتے ہیں۔ شہزام نے بھی ان کی گرمجوشی سے ہاتھ تھام لیے، جس پر عظیم لاشاری اسے دیکھ کر رہ گیا۔
پھر دونوں بازو کھول دیے، جس پر صبرین اور شہزام نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بڑھ کر ان کے بازو میں سما گئے۔ عظیم لاشاری کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بیٹی اور داماد کے پیار سے پیٹھ سلائی۔ پھر تینوں ساتھ باہر نکلے۔ دونوں کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتا ہوا دیکھ کر وہ کتنی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر ایک گہری سانس بھر کر اندر مڑا۔ اب اسے اپنے گھر والوں سے ایک جنگ لڑنی تھی، اپنی بیٹی سمین کے دفاع کی جنگ۔ گاڑی میں صبرین کتنی دیر تک اس وجہ سے گہری آنکھوں والے شخص کو بنا ارادہ دیکھتی رہی، جو بالکل سنجیدہ سا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی مضبوط کلائی میں قیمتی سلور گھڑی کا شیشہ دھوپ کی شعاؤں سے چمک رہا تھا۔ ترشیدہ لب باہم ملے ہوئے تھے، یقیناً وہ بھی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے سوری خاندان نے شہزام کو اتنی بڑی کمپنی اور جائیداد سے آگ کر دیا، صرف اسی لیے کہ یہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے، جس پر وہ ترچھی نظر اس پر ڈال کر وہ بھی مسکرایا۔ کب سے دیکھے جا رہی ہوں بیگم، کیا اتنا پیارا لگ رہا ہوں میں؟ جس پر صبرین اپنی بے خودی پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ شہزام نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی، جس پر صبرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا اور اس کی طرف جھکا۔ صبرین جھجک کر کار کے دروازے سے جا لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور آنکھوں میں ناگواری سے اتری، جس پر وہ دل فریبی سے ہونٹ سکوڑ کر مسکرایا۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ آج تم کو ویڈنگ رنگ پسند کرنی ہے اور اپنی پسند کی ویڈنگ ڈریس بھی لینی ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ صبرین کو یہ سب چونچلے ہی لگے۔ ضرورت ہے، اس نے جملے پر زور دیا، پھر پیار سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس خوبصورت ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی سجنی چاہیے، اور اس کا ہاتھ سیدھا کیا، اس کی تلی پر انگلی گھمائی۔ ان خوبصورت اور پیارے سے ہاتھوں میں میرے نام کی مہندی لگنی چاہیے، اور اب اس کے مردانہ بھاری ہاتھ کی انگلیاں اس کی کلائی کے گرد پھر رہی تھیں۔ ان سونی کلائیوں میں میرے نام کی چوڑیاں سجنی چاہیے، اور اب اس کا ہاتھ اس کے شانوں پر ٹکا، پھر گردن کے گرد ہاتھ پھیلائے۔ اس خوبصورت گردن میں میرے نام کا زیور سجنا چاہیے، اور اس خوبصورت پاکیزہ وجود پر میرے نام کا جوڑا ہونا چاہیے۔ وہ رکا اور اس کی حیران آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بولو صبرین یزدانی، میرے لیے سجو گی نا؟ پہنو گی نا میرے نام کے پیراہن، میرے نام کی انگوٹھی، میرے نام کی چوڑیاں، میرے نام کی مہندی سجو گی نا میرے لیے؟ اب اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام لیا۔ اس کے چہرے پر گہرا پچھتاوا تھا، لہجے میں امید تھی، آس تھی۔ میں پچھلا وقت نہیں دہرانا چاہتا، سب بھول جانا چاہتا ہوں۔ اپنے رویے سے تمہارا کافی دل دکھا چکا ہوں میں، کافی دکھ دے چکا ہوں میں۔ ازالہ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے معافی کا لفظ بھی بہت چھوٹا لگتا ہے صبرین، بہت کم۔ میری یہ زندگی معافی مانگتے مانگتے ختم ہو جائے گی، لیکن میرا پچھتاوا کم نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں دکھ کے ہلکورے لے رہا تھا۔ صبرین گمسم سی سن رہی تھی۔ کہاں وہ مغرور شخص جو کسی کے آگے جھکنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اپنی توہین سمجھتا تھا، اور کہاں یہ شہزام سوری تھا جو اسے معافی مانگ رہا تھا؟ کیا اسے یقین کر لینا چاہیے تھا؟ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کری۔ مجھے سے اس کا اپنے ساتھ خوفناک رویہ سوچ کر اپنے حواس کھونے لگی۔ وہ کبھی بھی اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بنی رہنا نہیں چاہتی تھی، کبھی نہیں۔ صبرین، اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی۔ میں تمہاری خاطر ہر چیز سے دستبردار ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تم مجھ سے شادی سے انکاری ہو۔ صبرین کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر اسے خود اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اسے کافی ہراس کر چکا تھا، وہ اپنے خوف میں درست تھی۔ کاش وقت پلٹ سکتا تو وہ ان سب خوفناک لمحوں کو خوشیوں بدل دیتا، پر وقت پلٹ نہیں سکتا۔ وقت کا جو درست استعمال نہیں کرتے، ان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں صبرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اس چہرے پر سچ کھوج رہا تھا کہ آیا وہ واقعی سے سچ کہہ رہی ہے؟ صبرین کے ہونٹوں کے کنارے باہم پیوست تھے، پھر آہستگی سے کھلے۔ بھلے جو آپ اپنی کمپنی کے سربراہ نہیں رہے، بھلے جو آپ سوری خاندان کے جائیداد سے خارج کر دیا گیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا شہزام سوری۔ آپ کے نام ان گنت پراپرٹیز ہیں، آپ کے پاس وکالت کی ڈگری ہے، آپ ملک کے مایہ ناز وکیل ہیں، آپ کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہے، آپ نے کچھ نہیں کھویا، کچھ بھی نہیں۔
مجھے یقین ہے آپ کی موجودہ شخصیت سے متاثر ہو کر ملک کی لاکھوں عورتیں آپ پر مر مٹنے کو تیار ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم ہی وہ دوسری عورت بن جاؤ۔ شہزام نے ابرو اچکا کے گہری نظروں سے صبرین کی آنکھوں میں جھانکا، جن میں برہمی نظر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تانیہ لاشاری سے شادی کر لیتا ہوں، لیکن میں تمہیں کسی قیمت پر بھی نہیں چھوڑ سکتا، کبھی نہیں۔ تم دونوں بہنیں پھر ایک ساتھ رہنا۔ وہ طنز سے ہنسا، جس پر صبرین سخت برہم ہوئی۔ شہزام، آپ میں شرم نہیں؟ 2 بہنوں سے بیک وقت شادی نہیں ہو سکتی، یہ ناجائز ہے۔ وہ جیسے اس حد تک پر چیخ پڑی۔ اچھا، لیکن وہ تمہاری بہن بالکل نہیں ہے صبرین۔ کیا مطلب؟ ہم دونوں کے فادر ایک ہیں، وہ ناسمجھی سے دیکھ کے بولی۔ ہاں کسے پتا؟ وہ سر پیچھے کر کے ہنسا۔ تو پھر کسے پتا ہے؟ کیا تانیہ ڈیڈ کی بیٹی نہیں؟ وہ حیرانی سے سوالیہ ہوئی۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں پڑ چکی تھی۔ وہ اس کا ذہن مکمل پچھلے ٹاپک سے ہٹا چکا تھا۔ اگر آپ روزانہ زندہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھنا چاہتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اپنے نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔